میرے دوستوں، مجھے خود نہیں پتا اس عمل کے ملاپ میں ہے کیا، لیکن جس دن سے میں نے اس عمل کو پڑھا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میری تقدیر سنور گئی ہے۔ مجھے ایک اللہ والی نیک عورت نے یہ عمل بتایا تھا۔ آپ یقین کریں، میں شدید مشکل میں تھا 1.5 سال پہلے، اور مجھے یہ عمل ایک ایسی عورت نے بتایا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جسے بھی وظیفہ دیتی ہے وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور یقین کریں، میں نے یہ 2 چیزیں پہلی بار جب پڑھی، شاید آپ میری باتوں پر ہنسیں گے، 1.5 سال پہلے مشکلوں میں تنہا زمانے سے لڑتے ہوئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس نیک عورت کا بتایا ہوا وظیفہ پہلی بار میں نے شام کو تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے پڑھا، اور آپ یقین کریں اسی رات میں تقریباً، اللہ معاف کرے، 3.5 لاکھ روپے اللہ پاک نے مجھے ایسی جگہ سے بھیجے جہاں سے مجھے بالکل یقین نہیں تھا۔ میں نے اسی دن اسی رات اس عمل کا معجزہ دیکھ کر میں اس عمل کا دیوانہ بن چکا تھا۔ میں نے کہا یہ عمل معمولی ہے ہی نہیں، اور پھر میں نے اس وظائف کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ عمل دنیا کے تمام طاقتور وظیفوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں۔ رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، بیمار پڑھ لے تو بیماری دور، بے اولاد پڑھ لے تو بے اولاد کو اولاد بھی مل جاتی ہے، بے روزگار کو روزگار بھی مل جاتا ہے، ہر طرح کی مشکل، قرضے، تکلیفیں چند منٹوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل 1 گھنٹے کے اندر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں ظالم ضدی شوہر تک کو قدموں میں لے کے آتا ہے، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، دشمن دوست بن جائیں، رشتے نہیں آتے تو رشتوں کی لائنیں لگ جائیں، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی یہ غریب جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ آج پڑھو گے تو آج ہی ملے گا، کل پڑھو گے تو کل ملے گا، جس دن پڑھو گے اسی دن رب کی غیبی دولت کی بارش زندگی میں آتے ہوئے دیکھو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر یا ربنا یا ربی، اور جو کچھ بتاؤں گا پڑھ لینا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ میں بڑے آرام سے مزے سے پڑھ لو گے۔ اب میں آپ کو 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والا، 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے والا عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ خدا را 1 ذرہ برابر بھی ویڈیو کا یہاں سے وہاں نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ میرے غریبوں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ دیکھو، ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، ویسے تو تقدیر نہیں سنورے گی۔ آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا جملہ جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یعنی کہ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا، یا اللہ یا محمد پڑھ لیا، دنیا کی ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، کامیابی نہ مل سکی، تو آج کامیابی بھی ملے گی، آج بیماری سے شفا بھی ملے گی، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، غیبی دولت کی بارش بھی ہوگی۔ کیونکہ ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نہ کیا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو فون پر لگ گئے، پھر آ کر دوسرا پڑھا، نہ میرے غریب نہ، اس عمل کو غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں نہ گوا دینا۔ اگر آج ابھی میری ویڈیو ملے تو آج ابھی پڑھ لینا، شام میں ملے، رات میں ملے، جس وقت بھی ملے، کوشش کرنا جتنا جلدی پڑھ لیں گے
उतना अपनी मुश्किलों परेशानियों से छुटकारा हासिल करेंगे, और जितना इंतजार करेंगे उतना दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अब आपने किसी भी दिन देखे इस अमल को, चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात को पढ़ें, जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को, किसी दिन भी पढ़ें, दिन की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है। घर में पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मदरसे में पढ़ें। मेरे दोस्तों, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ एक चीज की है कि अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। दिल में ये शक ना हो कि यार वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखना। रिज़्क़ दौलत देने वाली ज़ात रब करीम की है, मांगना रब करीम से है, तो फिर क्यों मेरे दोस्तों दर दर की ठोकरें खाएं। आ जाओ, आज अभी इसी वक्त ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी पढ़ो और 1 घंटे में फकीर से बादशाह बनो। 1 घंटे का मेरा खुला चैलेंज है। अब अमल की फुल डिटेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वजीफा, टोटल 4 चीजें हैं, चारों बच्चों की तरह आसान है। अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल बंदा भी पढ़ ले। अब आपने सबसे पहले नंबर पर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले, 1 घंटे में खाली झोलियों को भरने वाले अमल का आगाज करना है दुरूद शरीफ पढ़कर। दुरूद इब्राहिमी याद है तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई भी दुखियारा, कोई गम का मारा मेरा भाई बहन कहता है कि मौलवी साहब हमें तो दुरूद शरीफ आता ही नहीं, हम क्या करें। मेरे गरीब, आपने फिक्र नहीं करनी। मेरे गरीब, अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल कर लें, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिए, या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है। ये दोनों नाम मेरे दोस्तों आपने इकट्ठे तो बेशुमार बार पढ़ेंगे और पढ़े होंगे, लेकिन आज जब आप या अल्लाह या मोहम्मद के साथ उस अल्लाह के वली का बताया हुआ एक ऐसा जुमला जो पहले वजीफे से या अल्लाह या मोहम्मद से आपकी खाली झोलियों को भरवा देगा, आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो आपने आज से पहले या अल्लाह या मोहम्मद के साथ कभी जिंदगी में ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। अब इस जुमले को समझिएगा, ये जुमला दुनिया का सबसे कीमती जुमला है जो आपने या अल्लाह या मोहम्मद के साथ शामिल करना है मेरे दोस्तों। फिर आपने या रब्बना या रब्बी को 2nd नंबर पर पढ़ना है। फिर तीसरा वजीफा जो बताऊंगा वो भी पढ़ना है। फिर चौथे नंबर पर एक ऐसा जुमला, एक ऐसा आखिरी वजीफा, खुफिया लफ्ज आपके हवाले करूंगा जो आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। और आखिरी वजीफा जब आप पढ़ोगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अमल खत्म होते ही इंशाअल्लाह रिज़्क़ की ऐसी गैबी दौलत की बारिश आपकी जिंदगी में आएगी कि आप कहोगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब, अब आपने दूसरे नंबर पर मेरे दोस्तों या रब्बना या रब्बी को कैसे पढ़ना है देखिए मेरे दोस्तों, या रब्बना या रब्बी मोहब्बत, उम्मीद और बंदगी की पुकार है। जब बंदा टूट जाता है, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, जब दिल बेचैन हो जाता है, तब इसकी ज़बान से एक ही सदा निकलती है, या रब्बना या रब्बी। या रब्बना का मतलब है ए हमारे रब, और या रब्बी का मतलब है ए मेरे रब। कितना प्यारा फ़र्क है। या रब्बना में पूरी उम्मत के लिए, यानी कि या रब्बना में पूरी उम्मत के लिए दुआ है, अपने वालिदैन
والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر مانگنا ہے، اور یا ربی میں بندے اور اللہ کے درمیان محبت، قربت اور راز و نیاز کا رشتہ جھلکتا ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، اے میرے رب، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا، تو آپ اپنے رب کو اس شان سے پکارتے ہیں کہ وہ سب کا پالنے والا، سب کا رزق دینے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں یا ربی، تو دل کی گہرائیوں سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی میری بخشش کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام نے بار بار ربنا کہہ کر دعائیں مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے رب سے عاجزی، محبت اور امید کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی دل پریشان ہو، کہیں یا ربی میرے حال پر رحم فرما۔ جب رزق کی تنگی محسوس ہو، کہیں یا ربنا ہمیں پاکیزہ، حلال اور کشادہ رزق عطا فرما۔ جب گناہوں کا بوجھ محسوس ہو، کہیں یا ربی مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ یا ربنا کا مطلب صرف، میرے دوستوں، یا ربنا کا مطلب صرف یہ ہے اے ہمارے رب نہیں ہے۔ یا ربنا کا مطلب صرف اس میں یہ نہیں کہ اے ہمارے رب، بلکہ اس میں یہ احساس بھی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو جانتا ہے اور ہمارے دل کی ہر بات سے واقف ہے۔ یا ربی کا مطلب صرف اے میرے رب نہیں، بلکہ یہ محبت بھری پکار ہے، ایک ایسا تعلق جس میں بندہ اپنے رب سے ہر دکھ، ہر خوشی، ہر خواہش اور ہر امید بیان کرتا ہے۔ جب زبان پر بار بار یا ربنا، یا ربی آتا ہے، تو دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، امید زندہ ہوتی ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور بندہ اپنے رب کے اور قریب محسوس کرتا ہے۔ آئے دل کی گہرائی سے میرے دوستو دوسرے وظیفے کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو فقیری سے بادشاہی کی طرف لے کر جاتے تھے کہ آپ نے یا ربنا، یا ربی کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان سے سمجھیے گا، میں آخر میں آپ کو پورا عمل دوبارہ بھی سمجھاؤں گا۔ پہلے دوسرے اور تیسرے چوتھے وظیفے کو سمجھتے ہیں، اب دوسرے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا، یا ربی، یا ربنا، یا ربی، یا ربنا، یا ربی، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار 7 ٹائم یہ وظیفہ ملا کر پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ ختم ہوا، ابھی بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب تیسرا چوتھا بھی لازمی پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے میرے دوستو دولت اور رزق کو حاصل کرنے والا، دیکھیں اس عمل کے تمام وظیفے غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں، اور جب یہ تمام اکٹھے ہو جائیں گے تو یقین کرے غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دیں گے، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائیں گے، اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اس کے ایک دن کے وظیفے نے اسے کروڑ پتی بنا دیا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، پھر آپ نے پہلا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، دوسرا پڑھا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو اس عمل میں پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار بھی پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، آج اے میرے غریب اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، میری سائن کروا لو، اگر 1 گھنٹے میں غیبی دولت کی بارش نہ برسی تو مجھے چماٹے مار لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ 100% اثر کرتا ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا آج کہ مجھے فائدہ نہ ہوا، ظالم شوہر بھی 1 گھنٹے میں قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، آپ کی وہ دکان جہاں پر سناٹے ہیں وہاں پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ میں نے 4000 بندوں پر آزمانے کے بعد، اپنی زندگی بدلنے کے بعد آج یہ سچا عمل آپ کے حوالے کیا ہے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے، صرف اللہ
اللہ کی رضا کے لیے, دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بس آپ نے ایک کام کرنا ہے, میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, کیونکہ آج جو بھی غریب, بیمار, لاچار, دکھیارا, پریشان اس سچے عمل کو پڑھ لے گا وہ آپ کو, مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا. اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ, دوسرا وظیفہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. لیکن میرے غریب کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے ہی پڑھو گے؟ ویسے تو میرے غریبوں کچھ بھی نہ ملے گا. آج کی ترتیب الگ ہے, آج کا طریقہ الگ ہے. دیکھیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. دیکھو نماز پڑھتے ہو نا, مثال کے طور پر 4 رکعتیں پڑھتے ہو تو ایک ہی جگہ پر پڑھتے ہو نا. جب پہلی رکعت پڑھ کے چلے گئے, آ کر دوسری پڑھی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. تو اسی طرح تمہارے ہمارے عمل بھی ٹوٹ جاتے ہیں. عمل کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنا, عمل کے پڑھتے وقت چھوڑ کر نہیں جانا, توجہ یہاں وہاں نہیں کرنا. دیکھیں کیا کرتے ہو, عمل پڑھ رہے ہو, دکان میں لگے ہو, گھر کے کام میں لگے ہو, ساتھ میں ٹک ٹاک میں لگے ہو نا, ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا. وظیفہ پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. چیلنج 1 گھنٹے کا ہے. خدا را کامنٹس میں یا ربنا یا ربی ضرور لکھیے گا, اور یا اللہ یا محمد سے, نبی پاک سے, اللہ پاک سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب غریبوں, میری بہنوں, کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا. اگر درود شریف میری بہنیں دکھیاری, میرے بھائی نہ بھی پڑھ سکے تو بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور جو پہلا وظیفہ میں نے یا اللہ یا محمد کا فل ڈیٹیل, تعداد, ترتیب اور جس خاص جملے کے ساتھ بتایا آپ نے پڑھ لیا. پھر یا ربنا یا ربی کو بتائی ہوئی ترتیب, تعداد میں پڑھ لیا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر, دیکھیں میں نے 80 سے 80% 70% عمل سمجھا دیا. آخری 2 وظیفے ہیں. خدا را تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھو. پھر آخر میں دنیا کا طاقت پر وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کرو اور اپنی زندگی کو فقیری سے بادشاہی کی طرف لے کر جاؤ. اب میرے غریبوں, آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے میرے غریبوں؟ آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ پڑھا ہو. استغفر اللہ یا مغنی, ایک بار ہو گیا. استغفر اللہ یا مغنی, 2 بار ہو گیا. استغفر اللہ یا مغنی, 3 بار ہو گیا. میرے غریبوں, یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. تیسرا وظیفہ پورا ہو جائے تو اب آپ نے آخر میں میرے دوستو ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی غریبی کو ختم کرنا ہے, بیماری کو, پریشانی کو, تنگ دستی کو ختم کرنا ہے. جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ دکھی دلوں کا سہارا ہے. یہ پہلے کلمے کا جادوئی عمل ہے. پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کی تمام تسبیحات, پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. لیکن آج جو بہنیں, جو بھائی کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا, ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, ہر طرح کی کوشش کر لی, لیکن کامیابی نہ ملی, تو آج پہلے کلمے کے معجزات, کمالات کچھ اور ہوں گے. آج پہلے کلمے کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھو گے؟ آج پہلے کلمے کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں میرے دوستو, میں نے پورا عمل آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دیا ہے. تمام چیزیں میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھائی ہیں. یہ چاروں چیزیں آپ نے اچھی طرح دیکھ کر پڑھنی ہے. جیسے ہی استغفر اللہ یا مغنی کو پڑھ لیں 3 بار تو وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 7 بار پہلا کلمہ پڑھیں. آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیں. اتنا ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.